اجازت بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا خیر الخاص ہمارے محترم عزیز صحافی دوستوں ہمارے پارٹی کے ناظرین ہمارے ساتھ نئے آئے ہوئے دوست سب کو السلام علیکم. آپ لوگ حیران ہوں گے پرانی شروع کے بولتے ہیں کہ یار شاہ صاحب آپ نے پھر سیاست وہی ہم نے سیاست چھوڑا نہیں سیاست ہم کرتے رہے لیکن حالات تو ایک بنیادی باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن ایسا موضوع جو آج کا ایک مناسب ہے مارگ حق خوشائن بات ہے. پاکستان کی ترقی عوام کی سب لوگ خوش ہے اس بات سے اور پاکستان کی حکومت اداروں کو ہماری پارٹی ہم سب بڑا تفصیل پیش کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہر فن اور کمال کا ماہر ہے اور وہ ہندوازم پہ بلیو کرتا ہے. تو لہذا یہ اچھی بات ہے مارکہ حق پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کی سوچ اور فکر ہم باجہاں کے پیروکار نان وائلنس عدم تشدد بھی یقین کرتے ہیں. مارکہ حق پہ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ ہم اپنے حکومت اور اداروں کو مبارکباد اس بات پہ دیتے ہیں کہ حضرت شاہجہاں بابا کے فلسفے کے مطابق امریکہ اور ایران کے صلح کے لیے بیٹھنا اور جنگ رکوانا ہمارے لیے وہ بہت زیادہ افضل ہے. امن ہماری سوچ فکر نان وائلنس کی ہے, امن کی ہے, بھائی چارے کی ہے. تو اس بات پہ تو ہم اپنے اداروں کو بھی افواج پاکستان کو بھی آرمی چیف کو بھی پرائم منسٹر کو بھی جن لوگوں نے اس میں رول ادا کیا تو یہ باجہاں کی سوچ کے مطابق اور الحمدللہ کہ ہماری باجہاں کی سوچ کی آج کامیابی پاکستان کے اداروں کی اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرو. لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا سے بھی بات کرو اسی طریقے سے جو ہمارے افغانستان کو ہمارے بھائی ہے تو ان سے بیٹھ کے بات کرو. یہ بات کوئی ڈری چپی نہیں ہے جو افغان وار میں کیا ہوا کس نے کچھ کیا کس نے کیا کمایا کیا کھویا. مگر ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی بہت زیادہ نقصان ہوئی اور اس کا روشن مثال کل پرسوں جو 417 میں ممتاز عالم دین شیخ ادریس صاحب کا بےایمانہ قتل اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کے 1000 سے 1200 لوگ شہید ہوئے اتحادوں میں. ہمارے بشیر بلور میاں صاحب ہے گروہ بیٹا ہمارے ایم پی اے ایم ایل اے تاکہ ہم یہ زخم بہت کا ہے اور آج ہم اسی طریقے سے اگر کسی دوسری پارٹی کا وہ کسی پارٹی سے بلا کر تو انسانیت کے ناطے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بہت غلط ہوا برا اور یہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ آیا یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے یہ آگ میں ایسے ہی جلتا رہے گا اور اس کا وہ لوگ جو پہلے آپ اس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہے مہاجر ہے مہاجرین ہے ان کے پناہ گزین ہے کام ہے آج وہ دہشت گرد رد ہوا تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے سوچ یہی کہ آپ نے بتا جس طریقے سے ہماری قوم کی بدنامی ہوئی اور تذلیل ہوا اور سب سے بڑا ہماری جو داڑھی ہے سنت رسول ہے ہماری داڑھی نہیں گناہگار ہے غلط ہے لیکن جو داڑھی کا احترام ختم ہوا طالب کے نام طالب تو مدرسے کا تھا علم کا ابھی اسی طرح سے وہ دہشت گرد بنا. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ امریکہ اور ایران کی صلح کرنا چاہتے ہو جنگ روکنا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے اس
اس کا حل نکالیں۔ دوسری بات، ہماری بہت بڑی تذلیل ہوئی ہے، ہمارے لوگ زیادہ خوش یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے صوبے میں جب آگ لگا ہے تو جہاں پہ آگ جس جنگل میں لگتا ہے وہ جنگل کے جانور، انسان تو کیا جانور بھی نکلتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی آگ سے نکلتا ہے۔ ہمارے صوبے میں تو آگ ہے اور وہ آگ آج بھی ہے۔ تو ہمارے جو قبائل ڈرائیور دباؤ برباد ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ سے بچا کرے اور اس کے لیے کوئی روکام کرے۔ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ کراچی کے ساتھ جو بنیادی سہولت، وہ گیس ہے، بجلی ہے، پانی، پینے کا پانی نہیں ہے، اور پینے کا پانی ہے مگر ٹینکر کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے۔ یہاں پیاس سے کوئی مرا نہیں ہے، پانی ہے مگر ٹینکر میں آتا ہے، نل میں نہیں آتا۔ یہ جو چیز ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ٹرن نمبر یہ نااہلی ہے حکومت سندھ کی، اور بلدیاتی نظام جو خود مختار نہیں ہے۔ اس کا واحد حل یہ کہ اس شہر کے ساتھ خدا کے لیے انصاف کرے، با اختیار بلدیاتی نظام دے۔ اب تو الحمدللہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور الحمدللہ پاکستان پیپل پارٹی کا میئر صاحب ہے، اب کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی روڈ پہ کام کب سے چل رہا ہے اور کب سے ہوا؟ کراچی کے کچھی آبادیوں کو چھوڑے، جو بڑی پکی آبادی ہے وہ بھی تباہ حال ہے۔ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے، میں آپ کے توجہ سے جماعت اسلامی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ اکیلا اڑنے کی کوشش نہ کرا، اور سب مل بیٹھ کر کے پیپل پارٹی سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے مہنگائی کے باوجود نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس، تو اس میں مل بیٹھ کر توجہ دے اور مسائل کا حل نکالیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہے۔ باتوں میں، کاغذ میں پانی کا مسئلہ کب سے K4 بن رہا ہے، MQM کی بھی حکومت ختم ہوئی، پیپل پارٹی کی تیسرا دور چل رہا ہے، وہ پانی کب آئے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا ہم سن رہے، کون تجاوزات کی مذمت ہے اس کو کرے، مگر ایک بار کر کے جان چھڑا لے۔ یہ تجاوزات کے آڑ میں صرف کرپشن، بورڈ آفس میں، ایجوکیشن میں صرف کرپشن، پانی کے اندر صرف کرپشن، بجلی کے اندر صرف کرپشن۔ لگتا تو ایسے کہ یہاں پہ کوئی بارش نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ڈیسیجن لے کے اگر جو بھی انت آبادی ہے، چاہے ووٹروں کے مسئلے آتے، اور پھر خدا کے لیے ایک اور چیز جو تکلیف دے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہندوستان ہمارا خرفہ نہیں ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے، اور موقع ڈھونڈ کے وہ ابھی لڑانا چاہتا ہے۔ پہلے میں اس شہر میں پٹھان مہاجر، سندھی پٹھان، دوسرے کے ناموں سے لڑائی ہوں گی۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے دو چیز چاہیے، ایک لسانیت اور دوسرا مسلک۔ جہاں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی لسانیت کے رنگ دے کر کے، یہ ڈمپر ہے تو یہ بڑھانگا ہوا، موٹر سائیکل ہے تو یہ اردو بولنے کا ہوا، وہ خدا را ایسے نہیں ہے۔ اب ابھی روڈ پہ چل کر 10 پٹھان موٹر سائیکل کا وہ نظر آئیں گے۔ لہذا یہ ایسے لفظ منہ سے کیوں نکالے جس سے نفرت ہو؟ لفظ ایسے نکالے جس سے محبت، بھائی چارہ بنے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو ہم بولتے کہ ان پڑھ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی جب کیمرے لگ گئے تو سب کی سپیڈ کنٹرول بھی نہیں ہوئی، سگنل پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کاروبار کرپشن، آپ نے 1 کلومیٹر کے روڈ پہ 10 جگہ ٹرافک والا بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں،
اور وہ کاغذات چیک کر رہے ہیں، تو کیوں نہ جس ٹینکر کو آپ ایڈن سے بھروا دے ہو اس کو پابند کرو کہ اس کے کاغذات چیک کرے، اور جب تک اس کے کاغذات ڈاکومنٹیشن صحیح نہ ہو اس کو پانی نہ دو، رک جائے گا۔ اور راستے میں چونکہ ٹریفک والا ان کو پکڑ کے پیسوں کے لیے بتے کے لیے پکڑ کے ادھر رکنا ادھر آخر میں وہ ڈرائیور گھائل ہو جاتا اور وہ پھر بھاگنا چاہتا ہے کہ مر جاؤں، کچھ بھی لوگ چلا جاؤ، اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے۔ تو اس میں تھوڑا خدا کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی قومیت کی طرح چیزوں کو منسلک نہ کیا جائے۔ اس شہر میں بہت تکلیف لوگوں نے دی ہے، میرے نزدیک تو اس کے لیے با اختیار بلدیاتی انتظام کریں۔ اگر بدقسمتی سے اس کو بھی اختیار نہ ہو، پہلے تو یہی ہونا تھا کہ بھی ہماری حکومت نہیں ہے، اب تو حکومت بھی کہ میرے سے بہت میرے کو ہے۔ اسی طریقے سے پی آر سی جو میسائل کی پرابلم ہے، ہمارے لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے 50 سال پہلے اٹھے آئے ہوئے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ پختونوں کی ایسی آبادی لیما میں ایسی آبادی جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ آباد ہے، اور اگر آج اس کے بچے کو میسائل نہ ملے، پی آر سی نہ ملے، ایجوکیشن میں داخلے نہ ملے، ہمارے بچے، میرا خود بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ امریکہ یو کے میں پڑھتا ہے، اسے تو کسی نے بھی مثال نہیں چیک کیا۔ تو یہاں پہ ایجوکیشن کا جو حال کیا ہوا ہے، اب سرڈر کی سرڈر بک رہے، تو بھائی کوئی بھی والد وارث اگر آپ کے توسط سے یہ پتہ ہم کو چل جائے کہ بھائی اس شہر میں کوئی والد وارث والے کچھ تو دعویٰ کرے کہ یہ ایجوکیشن کا حال کون سے کرے گا، ٹرافک کو کون سے کرے گا، پانی کون لائے گا، گیس کون سے کرے گا، ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ صرف اور صرف پیسہ کمانا۔ حالات میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، کراچی کی اس گرمی میں، بغیر بجلی بغیر اس کے لوگ کا رجحان اڑ گئے، پریشان ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کی توجہ دیں اور وہ پیسے لے کریں۔ اب جیسے تجاوزات کے آڑ پہ ایک ہوٹل والے بچے کے ساتھ وہاں مارنا پیٹنا، پولیس کڑی بھی بھائی مارنے کے کسی کو تھوڑی آتے، اور اگر آپ لوگ اس کی تسلیم نہ کریں بھائی، ہم نے پہلے بھی یہ بات کیا کہ ہمیں صرف خان صاحب بولو، ہم ہر کام کرنے کو تیار ہے بھائی، ہمیں محنت سے نہیں ڈرتے، مگر تسلیم نہ کریں۔ اس شہر میں ابھی تسلیم ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے باوجود ہم اس وقت ایکٹیویٹی زیادہ نہیں کر رہے، اور اس کی مین وجوہات یہی ہے کہ ہم حکومت وقت سے خوش نہیں ہیں، لیکن اب ہم کی تھنگ آ رہے ہیں، میں نہیں آپ تھنگ، خیر یہ پریشانی نہ ہو، ظاہر ہے ہماری قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ رو گے، کبھی ہوٹل کی لڑائی ہے، کبھی موٹر سائیکل کی لڑائی ہے، کبھی ڈمپر کی لڑائی ہے، پھر تدبیر اوپر سے ہو رہا ہے، اور خدا کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اس چیزوں کو روکے، ادارے اس پہ ایکشن لے، اور سب کا حل ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بولا کہ ٹینکر کے کاغذات چیک کرنا ہے تو وہاں بھرنے سے پہلے کرو، اگر آپ نے ڈمپر کو چیک کرنا ہے، اس کی اسپیڈ مقرر کرے، ڈمپر کے کاغذات چیک کرنا ہے تو ڈمپر جو ہے سمندر سے نہیں آتا، یہ ہائی وے سے آتا ہے، روڈ پہ آتا ہے، کراچی میں انٹر ہونے سے پہلے وہاں روک دے، ڈاکومنٹ سب چیک کر دے تو جوڑ دے، نہیں ہے تو نہ جوڑ۔ لیکن یہ جو رشوت کا مافیا ہے، اس مافیا کو لگام دے، یہ جو کرپشن کے لیے راستے کھول کے رکھے ہوئے نا، چاہے وہ کس ادارے میں آپ جاؤ، پولیس بدنام ہے اسے، اب کے لیٹر میں جاؤ، گیس میں جاؤ، پانی میں جاؤ، کے ڈی اے میں جاؤ، کس ادارے میں جاؤ،
एक जगह एक होटल को बंद करेगा, दूसरी जगह को हम बोले जबलात हटाओ, मगर पहले पॉलिसी रखो और सबके साथ अक्रॉस रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा खूबसूरत है। दुख की बात है, मैंने बड़ी की मर्यादा बढ़ा दिया, अभी अच्छी खुशखबरी भी सुनाओ। इसके बावजूद कि हमारे पास कोई सीट नहीं, न कोई MP है, न कभी MA है, और उसके बावजूद भी हम तहसील पेश करते हैं आसिफ उस्मान को कि माशाल्लाह ये भी रिटायर हो गए पुलिस से, और बोला कि मैं अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करूँ। तो आप सबको हैरत होगी, लेकिन मुझे हैरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी नहीं है, वो हमारे लिए ये बात है कि एक छोटा सा मिसाल, कराची में कितने बर्बादियाँ हुई, कितने नुकसान हुए, अब सब ने देखा है। रोज के 10, 15, 20 लाशें गिरती थी, और जिस दिन 8 या 9 मरते थे तो CM साहब की पट्टी चलती, आज दिन अच्छा गुजरात सिंगल फिगर में मरे हुए, याद है उस दिन? खुदा ने वो भी खत्म किया, शुक्र है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कराची रोटियों का शहर है, ये आबाद हो जाए। जानते हैं जो मेमन ब्रादरी के कारखाने इंडस्ट्री चलाने वाला, उनको थोड़ा इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, ताकि वो और कारखाने में लगाएं, ताकि रोजगार भी मिले, ताकि कोई लोग बेरोजगार, कोई बच्चा, कोई खानदान, कोई लोग बेरोजगार। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए वो एक कह रहे हैं कि ये पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी खुद करेंगे, और ये बोलते हैं कि मैं भी खुदाई के खिदमतगार बनूंगा। मैंने पहले पुलिस की खिदमत अपनी नहीं की, अब मेरे को उनकी खिदमत इंशाअल्लाह ताला हम इसको रसीद भी दे दे और इसको वेलकम कर दे अपने पार्टी में। और हम बादशाह की वो बात कि स्कोर अगर सूखी रोटी हो या सालन के साथ हो का मसला था, वहाँ भी आसफ भाई को अपील कर दे कि ये खुद ही ऐलान कर दे। आपकी मेहरबानी।